اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر، میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ خواتین و حضرات، آپ اور ہم جانتے ہیں کہ پیام صبح میں قرآن کریم کے حوالے سے بات ہوتی ہے۔ قرآن کریم کی چند آیات، منتخب آیات، ان پر ہمارے جید علماء گفتگو فرماتے ہیں، تشریف لاتے ہیں اور ہمیں بتاتے ہیں، ہمیں سکھاتے ہیں کہ قرآن کریم کی یہ آیات ہمیں کیسا دیکھنا چاہتی ہیں، ہمیں کہاں دیکھنا چاہتی ہیں۔ دین ہمیں باوقار انداز میں جینا سکھاتا ہے، وہ فرد ہو یا معاشرہ ہو یا ہماری ریاست، دین ہمیں کیسا دیکھنا چاہتا ہے۔ اور معاشروں کی تطہیر میں، معاشروں کی تعمیر میں، معاشروں کی تشکیل میں دین کا کردار کیا ہوتا ہے۔ فرد سے معاشرے بنتے ہیں اور معاشروں سے ریاست بنتی ہے۔ یہ ہم اور آپ اپنے معزز علماء سے متعدد بار سیکھ چکے ہیں۔ دین کا جو اپنا ایک اخلاقی نظام، کیا اس کے بغیر معیاری معاشرے ترتیب پا سکتے ہیں؟ دین کا اخلاقی نظام ہے، دین کا ایک سیاسی نظام ہے، دین کا ایک عدالتی نظام ہے۔ خواتین و حضرات، ہمارا دین مکمل ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، ہمارا دین مکمل ہے، انفس و آفاق کے ہر مسئلے کا حل بتاتا ہے، ہمیں سکھاتا ہے۔ دین کا کردار معاشروں کی ترتیب اور معاشروں کی تشکیل میں کیا ہوتا ہے؟ خواتین و حضرات، بہت ساری باتیں اس ذیل میں آئیں گی۔ ایک سوال ہم یہ بھی رکھیں گے کہ ہمارے پاس دین موجود ہے، ہمارے پاس قرآن موجود ہے، ہمارے پاس صاحب قرآن کا اسوہ موجود ہے، اس کے باوجود یہ معاشرتی زوال، اس سے ہم آشنا کیوں ہوئے اور مسلسل لگتا یہ ہے کہ ہم روبہ زوال ہیں؟ خواتین و حضرات، کہاں غلطیاں ہو رہی ہیں؟ اسباب کیا ہیں؟ نتائج کیا مرتب ہوئے؟ سد باب کیا ہے؟ کس طرح ہم نکل سکتے ہیں ان گمبھیر مسائل سے؟ خواتین و حضرات، سیکھیں گے محترم ڈاکٹر حبیب الرحمن عاصم صاحب سے، جو کہ تشریف فرما ہیں اسلام آباد میں۔ ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ آپ کا، آپ تشریف لائے۔ خواتین و حضرات، ڈاکٹر صاحب پڑھاتے ہیں اور پوری زندگی بس پڑھنے پڑھانے میں ہی گزری اور گزر رہی ہے۔ دین کی اشاعت اور تبلیغ کا کام آپ نے منتخب فرمایا اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو منتخب فرمایا۔ دنیا بھر میں آپ کی گفتگو کو ہمیشہ قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب کو خوش آمدید کہتے ہوئے پروگرام کا آغاز اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے، سورہ بقرہ اور آیت نمبر 208۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ صدق اللہ العظیم۔ اے ایمان والو، تم پورے کے پورے اسلام میں آ جاؤ اور شیطان کی پیروی نہ کرو کہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ محترم خواتین و حضرات،
اس سے پہلے کہ ہم رکھیں آج کے پروگرام کے حوالے سے پہلا سوال محترم ڈاکٹر حبیب الرحمان عاصم صاحب کی خدمت میں، اس سے قبل کل کے پوچھے گئے سوال کا درست جواب اور آج کا سوال آپ کی خدمت میں۔ کل کا سوال ہمارا یہ تھا کہ 8 ذوالحج کا دن حجاج کہاں گزارتے ہیں؟ درست جواب منا میں۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے، غزوہ خندق میں کتنے دن تک مدینے کا محاصرہ کیا گیا تھا؟ 15 دن تک یا 30 دن تک یا 45 دن تک؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 00922134527 ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 0092224300980 ہمارا ای میل ایڈریس ps@duniatv.tv ہمارا SMS کا نمبر 3031 اور ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 009232182509194۔ ڈاکٹر صاحب ارشاد فرمائیے، میں نے انٹرو میں کچھ سوالات رکھنے کی کوشش کی، ارشاد۔ انیق بھائی شکریہ آپ کا، اور خاص طور پر آپ کے ایک جملے کے ایک حصے کا، کہ یہ اللہ تعالیٰ ہی کا کرم اور اس کی مہربانی ہے کہ اس نے ہمیں اس راہ کا مسافر بنایا، ورنہ ہماری مجال کیا ہے کہ ہم اپنی مرضی سے کچھ قدم بھی اٹھا سکیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اور یہ دعا کرتے ہیں اس سے ہمیشہ کہ اللہ تعالیٰ جب تک سانس موجود ہے، زندگی قائم ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر انہی کے راستے پر چلتے رہیں۔ ٹھیک۔ دوسری بات یہ ہے کہ دنیا میں ہمیشہ کسی بھی غلط نتیجے کا جب ہم تلاش کرنا چاہیں کہ یہ نتیجہ غلط کیوں ہوا، تو پھر ہمیں ایک پچھلا سفر دیکھنا چاہیے کہ جو اس نتیجے تک پہنچنے کے لیے ہم نے سفر طے کیا، جو کام کیا ہے، وہاں کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی خرابی موجود ہوگی، تبھی یہ نتیجہ غلط آیا۔ آپ نے اپنی گفتگو میں ایک جملہ بلکہ 2-3 جملے بہت ہی قابل قدر ہیں اور قابل توجہ ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ دین ہمارے پاس ہے، اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس ہے۔ بظاہر کہنے کو یہی کہنا چاہیے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ اسوہ رسول، یہ دین اسلام، یہ قرآن مجید بس کاغذ کے کچھ اوراق ہیں جو ہمارے گھروں میں پڑے ہوئے ہیں، جنہیں ہم نے محفوظ کر کے مختلف مقامات پر رکھا ہوا ہے، اور ہم سب جانتے ہیں کہ مختلف قسم کی سطحی قسم کی باتیں ہمیں بتائی جاتی ہیں، اور ان کی وجہ سے یا ان کے ذریعے سے ہم اپنی زندگی میں بے شمار برکتیں سمیٹنے کا ارادہ کر رہے ہوتے ہیں، جبکہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان برکتوں کا باقاعدہ ایک طریقہ بتا رکھا ہے، ایک سلیقہ بتا رکھا ہے۔ ہم وہ راستہ نہیں اختیار کرتے، بس یہ سمجھتے ہیں کہ کاغذ کو چوم لیا اور چھو لیا یا اسے کسی مقام پہ رکھ لیا یا پڑھ لیا تو اس کی وجہ سے یہ ساری برکتیں ہمیں میسر آ جائیں گی۔ تو دین اسلام کاغذوں میں لکھا ہوا یقیناً ہماری بستیوں میں موجود ہے، لیکن اصل دین تب آئے گا کہ جب وہ ہماری زندگی میں داخل ہوگا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی برکتیں اس وقت میسر آئیں گی جب آپ کے نقش قدم پہ چلیں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ کچھ لوگ دین اسلام کو فالو بھی کر رہے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ سارے کے سارے ہی غلط ہو گئے ہیں، لیکن وہاں ایک اور طرح کی خرابی آ گئی کہ کچھ غلط فہمیاں پیدا کر دی گئیں اور زندگیاں گزر گئیں اس غلط فہمی پر عمل کرتے ہوئے، اور کبھی وہ کتاب کھول کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے باب کھول کر اس میں سے پڑھنے کی کوشش نہیں کر رہے ہوتے کہ واقعی دین ہے کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر ہماری کیا رہنمائی فرماتے ہیں۔ بس یہ سمجھ لیا گیا کہ مسجد کے مولوی صاحب نے جو کہہ دیا یا فلاں مرشد نے جو کہہ دیا، بس آنکھیں بند کر کے اس پر عمل کر لو تو بات پوری ہو جائے گی، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ سوشل میڈیا نہیں، ہمارے مسجد و محراب سے اور در و دیوار سے بے شمار موقعوں پر یہی بات بتائی جاتی ہے کہ یہ آیت پڑھ لو، یہ سورت پڑھ لو، یہ تسبیح پڑھ لو تو زندگی بدل جائے گی، دولت کے انبار لگ جائیں گے، عزت شہرت مل جائے گی، انقلابات آ جائیں گے اور ترقی کی تمام منزلیں طے کرنا شروع کر دو گے۔
جبکہ قرآن مجید بالکل واضح انداز میں اس کی نفی کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کس کی دعا قبول ہو سکتی ہے، اور کون آپ سے زیادہ بہتر تسبیحات پڑھ سکتا ہے، اور کس کے سجدے اور کس کے رکوع آپ علیہ السلام سے زیادہ بہتر ہو سکتے ہیں؟ آپ نے تو یہ طریقہ اختیار نہیں کیا۔ ہاں، ان کو اختیار کیا تب کہ جب انہوں نے پہلا کام پورا کر لیا جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بتایا گیا تھا۔ اس وجہ سے آج کی اس مجلس میں آپ کے تعاون اور اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ان 2-3 باتوں کو بطور خاص واضح ہونا چاہیے۔ نمبر 1 کہ مثالی معاشرہ جو ہے وہ کیسا ہوتا ہے؟ کیا مثالی معاشرہ بہت اونچے اونچے جو ہے وہ عمارتوں کے انبار لگ جائیں اور بہترین سڑکیں بن جائیں اور بہترین قسم کی جو ہے وہ عمارتیں بنا کر اس پر بڑے بڑے نام لکھ دیے جائیں، کیا اس کو بہترین معاشرہ کہتے ہیں؟ جی، دنیا بھر کے تمام اچھے لوگ یہ سمجھتے ہیں اور یہ جانتے ہیں کہ بہترین اور مثالی معاشرہ بہترین اور مثالی لوگوں سے بنتا ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ ہی کی بات میں ذرا سا بس ایک سوال کی شکل میں، تاکہ آپ اس پہ تفصیلی گفتگو فرمائیں کہ وہ مثالی معاشرہ جس طرح آپ نے بات فرمائی کہ مثالی افراد کے ذریعے بنتا ہے، قرآن اور صاحب قرآن مثالی افراد کسے کہتا ہے؟ قرآن اور صاحب قرآن وہ افراد تیار کیسے کرتے ہیں؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ معاشرہ صرف گفتگو نہیں فرمائی، بلکہ وہ معاشرہ بنا کر، تخلیق کر کے، تشکیل کر کے دکھا دیا کہ اسے کہتے ہیں مثالی معاشرہ، جو ایثار پر قائم رہتا ہے اور معاشرے میں جمال پیدا ہوتا ہے، اور وہ جو جمال پیدا ہوتا ہے وہ ایثار کے بغیر نہیں ہوتا۔ تو یہ خوبصورت معاشرے یہ کیسے ترتیب پاتے ہیں اور کس طرح ترتیب دے دیے گئے؟ ارشاد۔ انیف بھائی آپ کا شکریہ، آپ اس موڑ پہ لے آ گئے کہ جہاں پر یہ والی تختیاں جو ہے نا وہ بالکل جلی حروف سے لکھی جانی چاہیے کہ مثالی معاشرے کے افراد کس طرح کے ہوتے ہیں، اور یہ جلی حروف ہمیں قرآن مجید سے اور اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملیں گے۔ تو اس میں بے شمار باتیں ہیں، لیکن وقت کی تنگی اور پروگرام کی جو اس کا دامن جو ہے اس کے مطابق چند ایک بنیادی چیزوں کو ہمیں سمجھ لینا چاہیے۔ قرآن مجید اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں جو اصول ہمیں ملتے ہیں ان میں سے ایک اصول اور سب سے پہلا اصول جو ملتا ہے وہ یہ کہ یہ کائنات خود بخود نہیں بنی، اس کو بنانے والا ایک اللہ ہے، ایک ہستی ہے، اور جس نے اس کو بنایا ہے اس نے اس کو چلانے کے لیے کچھ ضابطے، کچھ اصول، کچھ قوانین اور کچھ طریقے پہلے سے ہی طے کر دیے ہیں، اور دنیا میں جہاں جہاں ان اصولوں پر عمل کیا گیا، ان ضابطوں کو اختیار کیا گیا، وہ معاشرہ بہتر ہونا شروع ہو گیا۔ پہلا اصول یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق جو بھی مخلوق ہے، اور ان مخلوقات میں سے انسان بطور خاص قابل عزت اور قابل احترام ہے۔ ہر انسان کی عزت کی جائے، ہر انسان کو قابل احترام سمجھا جائے، سبحان اللہ۔ یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی تعلیمات میں سے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اے لوگو کلکم من آدم و آدم من تراب، اور اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اس اعتبار سے احترام آدمیت اور احترام انسانیت یہ لفظ اگرچہ ہم بولتے بہت زیادہ ہیں، میں بھی اس غلط فہمی میں بعض اوقات شکار ہو جاتا ہوں، اپنے عمل کی بنیاد پر یہ اظہار کر رہا ہوتا ہوں کہ میں اس جملے کو بول تو رہا ہوں لیکن اس کے تقاضے پورے کرنے کی کوشش نہیں کر رہا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں کہ تم سب آدم سے ہو اور آدم مٹی سے تھے، اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک قابل عزت وہ ہے جو باکردار ہے، تو پھر آپ کی سیرت یہ بتاتی ہے کہ وہ جو ہم اکثر بیان کرتے ہیں یہ حقیقت میں محض جملہ نہیں ہے یا زور خطابت نہیں، حقیقت ہے جو اللہ کے رسول نے عمل کر کے دکھائی کہ سلمان فارسی، صہیب رومی، بلال حبشی یہ آپ کے بالکل قریب بیٹھے ہیں اور بڑے بڑے سردار پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ ایک عملی معاشرے میں انسانیت کا احترام اور ان کی عزت کی ایک مثال بنتی ہے۔ مثال بنتی ہے سیرت طیبہ میں ہمیں یہ کہ مسجد نبوی ہے،
مسلمانوں کی عبادت کا مرکز ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر ہے، آپ کا گویا کہ دارالخلافہ اور اس میں مرکزی حیثیت ہے، لیکن نجران کے عیسائی اسی مسجد میں آ کے قیام کرتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں عزت کے ساتھ رہنے کا موقع بھی دیتے ہیں اور اپنے مذہب کے مطابق عبادت کرنے کا موقع بھی دیتے ہیں، اور ان کی غلط فہمیاں دور کرنے کے لیے باقاعدہ سوال و جواب کی نشستیں بھی ہوتی رہتی ہیں۔ احترام انسانیت یہاں سے آگے بڑھتا ہے۔ احترام انسانیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ایک یہودی کے جنازے کے لیے خود کھڑے ہو گئے اور اپنے اصحاب کو بھی کھڑا کیا اور کہا کہ ایک یہودی کا جنازہ ہے لیکن ایک انسان کا جنازہ ہے، کھڑے ہو جانا چاہیے۔ اس اعتبار سے پھر اسی ایک موضوع کو ہی بڑھانا شروع کر دیں تو ہمیں یہ ایک پہلو ہے کہ احترام انسانیت، ہر انسان کی عزت کی جائے، اختلاف رکھنے کے باوجود، عقیدہ مختلف ہونے کے باوجود ہمارے لیے عزت کا معیار یہ ہے کہ یہ اللہ کا بندہ ہے، کسی غلط فہمی میں مبتلا ہے، چلو اس کی غلط فہمی کو دور کرنے کے لیے کوئی مناسب راستہ اختیار کیا جائے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اسے صفحہ ہستی سے مٹا کے رکھنا ہے۔ دوسری بات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور قرآن یہ بتاتا ہے کہ جو لوگ کسی ایک عقیدے پر متفق ہو جائیں، اب وہ صرف احترام کے دائرے میں نہیں بلکہ اس سے زیادہ گہرے دائرے میں آ جاتے ہیں، وہ سب ایک دوسرے کے بھائی بن جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ گویا کہ دوسرا پیغام یہ ہے کہ لوگوں میں افتراق پیدا کر کے، ان کو الگ الگ کر کے، تقسیم کر کے مثالی معاشرے نہیں بن سکتے، کیونکہ وہ ہمیشہ ایک دوسرے سے تصادم کرتے رہیں گے، لڑتے جھگڑتے رہیں گے، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون نہیں کریں گے، کسی کو برداشت کرنے کی ان کے اندر سخت نہیں رہے گی۔ اس لیے مثالی معاشرہ وہ بنتا ہے جو دوسروں کو احترام دینے کے بعد باقاعدہ ان کے ساتھ تعاون کی راہیں نکالتا ہے، اور جو مومن ہیں وہ تو باقاعدہ بھائی بھائی بن کر وہ مواخات کی صورت اختیار کر لیتا ہے جس میں آپ علیہ السلام نے ایک ایک انصاری کو ایک ایک مہاجر کا بھائی بنا کر ان کے کاروبار میں، ان کے باقی معاملات میں انہیں شریک کر کے رکھ دیا۔ تو گویا کہ وہ تمام افتراق کی شکلیں، اختلاف کی شکلیں، لڑائی جھگڑے کی شکلیں جو ہمارے ہاں زبان کی بنیاد پر، قبیلے کی بنیاد پر، سیاسی جماعتوں اور گروہوں کی بنیاد پر، مذہبی اور مسلکی گروہوں کی بنیاد پر پیدا کیے جا رہے ہیں، ان اختلافات کے ہوتے ہوئے ایک مثالی معاشرہ تشکیل نہیں پا سکتا۔ ہاں اختلاف ہوں لیکن تعاون کی راہیں موجود ہوں تو پھر بھی مثالی معاشرہ بنایا جا سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں باقاعدہ یہ تلقین ملتی ہے۔ آپ نے دو لفظ استعمال کیے بہت اچھے کہ مثالی معاشرہ وہ پاکیزگی سے، صفائی ستھرائی سے اور جمال سے پیدا ہوتا ہے۔ پاکیزگی اس کا پہلا قدم ہے اور صفائی ستھرائی اس کا دوسرا قدم ہے اور جمال اس کا تیسرا قدم ہے۔ جمال ترقی کی علامت ہے، پاکیزگی اس کی بنیاد میں، صفائی اس کی بنیاد میں پڑتی ہے۔ اس اعتبار سے اگر ہم دیکھیں تو مغرب کے اور مشرق کے وہ تمام ترقی یافتہ معاشرے جنہیں ہم ترقی یافتہ کہتے ہیں، انہوں نے ایک پہلو کو اختیار کیا اور جو بھی ان علاقوں میں جاتا ہے وہ اش کر اٹھتا ہے اور واپس آنے کے بعد مہینوں تک اس کی گفتگو کرتا رہتا ہے کہ یار سڑکیں اتنی اچھی تھیں، ٹریفک اتنی اچھی تھی، نظام اتنا اچھا تھا، کتنے اچھے لوگ ہیں۔ تو یہ باتیں اس لیے کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے صفائی ستھرائی کا ایک منظم نظام قائم کیا جو فطرت کا تقاضا، دین اسلام کا حکم، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم۔ سبحان اللہ۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ جن معاشروں کی آپ نے بات کی یا کوئی ہمارے اپنے معاشرے، وہ خوبصورت معاشرے ہیں، تو معاشرے کی خوبصورتی کے لیے پہلے انسان کا خوبصورت ہونا ضروری ہے۔ جی بالکل۔ تو پہلے انسان، معاشرے تو بعد میں بنیں گے، یعنی فرد، معاشرہ اور ریاست۔ تو وہ کون کون سی خوبیاں ہیں جو دین ایک بندہ مومن میں دیکھنا چاہتا ہے؟ آپ نے تو کینوس بہت شاندار اور بہت ہی بے مثال کینوس بنایا آپ نے۔ لقد کرمنا بنی آدم، احترام انسانیت کی آپ نے بات کی۔ دین قبول کر لیا تو یہ ہمارے بھائی ہیں، انما المومنون اخوہ، دین میں ہمارے بھائی ہیں یا انسانیت میں ہمارے ساتھی۔ اللہ اکبر۔ تو جب غیر مسلم بھی ہے لیکن ہمارا بھائی ہے وہ، انسانیت میں ہمارا ساتھی ہے اور ہم یعنی آدم کی اولاد ہیں، تو ہم اس کے ساتھ بھی وہ رویہ رکھیں گے
جو ایک مہذب انسان کا رویہ ہوتا ہے جو ہمارا دین ہمیں سکھاتا ہے۔ لیکن ایک فرد کو پہلے ہمیں بنانا ہے یا اس کا تزکیہ کرنا ہے۔ یا 13 برس سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 13 برس مکہ مکرمہ میں جو انسان سازی کی، کیا اس انسان سازی کے بغیر خوبصورت معاشرے تشکیل پا سکتے ہیں؟ انیق بھائی ناممکن ہے، اس لیے کہ معاشرہ الگ سے کوئی چیز نہیں ہے، وہ بہت سارے افراد کا مل جل کر رہنا، ایک دوسرے کے ساتھ وہ تمام خوبیاں جن کا آپ ذکر کر رہے ہیں ان کو اپنانا، اس سے ہی معاشرہ بنتا ہے۔ لیکن اس کی بنیاد تو فرد سے ہوتی ہے، اور فرد کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح بہتر بنایا، اس کے لیے یقیناً میں ان موضوعات کو شامل کرنا چاہ رہا ہوں، اور آپ نے بھی اس کی طرف اشارہ فرما دیا ہے۔ دیکھیے، جو تعلیم ہے یہ پہلا قدم ہے، اور تعلیم کیا ہے؟ یہ کتابوں کے پڑھنے کا نام نہیں ہے، ڈگریوں کے حصول کا نام نہیں ہے، اور کسی ادارے کا کوئی نام اپنے سینے پر سجانے کا نام نہیں ہے۔ یہ وہ آداب ہیں جن آداب کی وجہ سے ایک عام آدمی انسان بنتا ہے، جسے دنیا میں چلنے پھرنے کا، اٹھنے بیٹھنے کا، کھانے پینے کا، رہنے سہنے کے بنیادی آداب مل جاتے ہیں۔ اب ان دونوں چیزوں کو اکٹھا کر کے اگر ہم بات سمجھنے کی کوشش کریں، آپ کئی بار مختلف مغرب کی دنیا میں، مشرق میں جا چکے ہیں، کئی بار ہم نے بھی دیکھا، آپ نے بھی دیکھا کہ آپ کو کسی نے راستہ دیا، آپ اسے قابل تحسین نظروں سے دیکھتے ہیں۔ آپ نے کسی کو گزرنے کا راستہ دیا، فوراً وہ سر جھکا کے سلام کرتا ہے، یا کم از کم اشارہ کر کے شکریہ ادا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ اچھا اور خوبصورت انسان اس کی ایک علامت ہے۔ جیسی اس کا شکریہ کا انداز آپ کو میسر آیا، آپ کے دل میں ایک خاص قسم کی خوشی پیدا ہو گئی، جس کی وجہ سے آپ اسے عزت دینے لگتے ہیں، ایک اچھا انسان سمجھنے لگتے ہیں۔ اس کا آغاز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، اور آپ نے ہمیں تعلیم دیا کہ جب بھی کسی سے ملو تو مسکراتے چہرے سے سلام کرتے ہوئے، اور اللہ کے رسول نے تو اس کو ایک درجہ بڑھا دیا کہ یہ محض اس کا شکریہ ادا نہیں کیا جا رہا، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں ایک طرح کا صدقہ ہو گیا، یہ باقاعدہ ایک نیکی ہو گئی۔ اس چیز سے آغاز کر لیجئے، پھر اس کے بعد جیسے ہم نے کہا کہ صفائی ستھرائی، لیکن اللہ تعالیٰ کے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتایا وہ اس سے بھی آگے بڑھ کر ہے، جس کا نام اللہ نے پاکیزگی رکھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پاکیزگی رکھا۔ صفائی ستھرائی سے اگلا قدم پاکیزگی کا ہے، بڑا قدم وہ پاکیزگی کا ہے۔ اس وجہ سے ہم ان چیزوں کو اکٹھا کریں تو تب بات بن جائے گی کہ ان معاشروں میں صفائی ستھرائی یقیناً نظر آ جائے گی۔ پاکیزگی کا اور صفائی کا اکٹھا تصور ہمیں دین اسلام عطا کرتا ہے، اور دین اسلام کی اس پاکیزگی اور صفائی کے تصور کی وجہ سے ہونا تو یہ چاہیے کہ انسان اندر سے بھی پاکیزہ ہو اور ظاہر سے بھی صاف ستھرا ہو اور پاکیزہ بھی رہے۔ تو اس بات کو ہم کیسے اپنا سکتے ہیں؟ اس بات کو بھی تعلیم کے ذریعے سے اپنایا جا سکتا ہے۔ اگر مثال قرآن و سنت سے نہیں ملتی تو دنیا والوں سے سیکھ لے، انہوں نے قرآن مجید سے سیکھ لیا، رسول اللہ کی سیرت پڑھ کے سیکھ لیا۔ ایسے سینکڑوں مغرب کے فلسفی اور دانشور ہمیں مل جائیں گے جنہوں نے باقاعدہ برملا اس کا ذکر کیا ہے کہ ہم نے یہ والی عادت تمہارے رسول سے سیکھی ہے، یہ والا کام قرآن کی آیت سے سیکھا ہے، یہ والی بات مسلمانوں سے ہم نے سیکھی ہے۔ تو وہ لوگ اگر سیکھ سکتے ہیں تو ہم کیوں نہیں سیکھ سکتے؟ اس لیے چند ایک بنیادی باتوں کو جان لینا چاہیے۔ ہم نے کہا احترام انسانیت، ہم نے کہا تعلیم، ہم نے کہا پاکیزگی اور صفائی ستھرائی۔ ان چیزوں کے ساتھ ساتھ باہمی تعاون، یہ اللہ تعالیٰ کی فطرت کے نظام کا حصہ ہے، اور جو بھی نظام فطرت کا حصہ ہے وہ دین فطرت کا حصہ ہے، وہ قرآن اور رسول اللہ کی حقیقت میں تعلیمات کا حصہ ہے۔ تو جب ہم تعاون کی بات کرتے ہیں تو میرا ایک جماعت سے سخت اختلاف ہے، لیکن اگر وہی جماعت یا کوئی فرد مجھے کسی اچھی بات کی طرف بلاتا ہے تو میرا قرآن، اللہ تعالیٰ کی کتاب یہ کہتی ہے کہ تمہیں اس کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے، سبحان اللہ، اپنے مخالف کے ساتھ کسی اچھے کام میں تعاون کرنا چاہیے۔ اور تمہاری اپنی جماعت میں سے اگر کوئی غلط بات کہی جا رہی ہے تو ہمارے اندر یہ جرأت ہونی چاہیے کہ جناب اگرچہ میں آپ کی جماعت ہی میں سے ہوں،
لیکن آپ کی یہ بات غلط ہے، قرآن و سنت کے خلاف ہے، انسانیت کا تقاضا پورا نہیں کر رہی، مجھے اس میں آپ کے ساتھ تعاون نہیں کرنا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ اصول کس نے دیا؟ اللہ کی کتاب نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ انیق بھائی، اسی وجہ سے میں نے یہ بات کہی کہ دین ہمارے پاس لکھا ہوا موجود ہے، لیکن ہمارے رویوں میں، ہمارے کرداروں میں لکھا ہوا نہیں ہے۔ جس روز یہ آ جائے گا تو پھر کسی کی مخالفت میں جھوٹ نہیں بولوں گا، اور کسی کی عداوت میں حق کو نہیں چھپاؤں گا۔ اس وجہ سے اس کو اختیار کرنا ہے۔ یہ تعلیم سے انسان کو آئے گا، اور تعلیم کتابیں پڑھنے سے نہیں آتی، بلکہ جو چیز سکھائی جائے اس پر عمل کر کے فوری طور پر اسے بتا دیا جائے کہ اس پر یوں عمل کرنا ہے۔ انیق بھائی، محض عام دوستوں کو بتانے کے لیے اور سننے والوں کو یہ بات سمجھانے کے لیے اپنی دنیا سے، اپنے معاشرے سے، اپنے زمانے سے مثال اگر تلاش کی جائے تو میں نے بھی دیکھا، ممکن ہے آپ نے بھی دیکھا ہو، پرائمری اسکول جس میں دوسری تیسری کے بچے جاپان میں ایک اسکول میں پڑھ رہے تھے، ہم وہاں پہ گئے، ایک بڑے گراؤنڈ میں باقاعدہ ٹریفک سگنل لگے ہوئے تھے، سڑکیں بنی ہوئی تھیں، اور اس پر بچوں کی جو چھوٹی گاڑیاں ہیں وہ وہاں پر چل رہی تھیں، اور چھوٹے بچے اس کو چلا رہے تھے۔ ہم نے کہا کہ شاید یہ وقت گزارنے کے لیے ایسا کام ہو رہا ہے، لیکن اسکول کے اساتذہ نے کہا کہ ہم انہیں ٹریفک کے بنیادی اصول اور راستے پہ چلنے کے بنیادی آداب ان ذریعوں سے سکھا رہے ہیں، کتاب سے نہیں سکھا رہے، عمل کے ذریعے سے سکھا رہے ہیں۔ اور پہلی جماعت کا پہلا بچہ پہلے دن جب جاتا ہے تو سب سے پہلا سبق اسے یہ سکھایا جاتا ہے کہ گلی میں، سڑک پر کوئی گندگی نہیں پھیلانی، اور کوئی ریپر نہیں پھینکنا، اور کوئی کوڑا نہیں پھینکنا۔ یہ پہلا سبق انہیں دیا جاتا ہے۔ گویا کہ یہ تعلیم کتابوں کی نہیں ہے، عمل کی تعلیم ہے۔ ہمارا نظام تعلیم پورا بدلنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو سیرت بتا رہے ہیں، اصحاب رسول اس کو باقاعدہ عملی شکل میں ہمیں سمجھا رہے ہیں۔ عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ میں نے سورہ بقرہ 8 سال میں پڑھی۔ ہم تو پورا قرآن ایک رات میں پڑھنے کی جسارت کر لیتے ہیں، وہ 8 سال میں سورہ بقرہ کیا پڑھتے رہے؟ یہی پڑھتے رہے نا کہ اللہ نے یہ فرمایا، اچھا میں اب اس پر عمل کر کے اس آیت کو سمجھنے کا جو کام ہے وہ پورا کر لوں، پھر اگلی آیت پڑھوں گا۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے؟ زندگی بدلتی چلی جائے ہر سبق کے بعد، ہر آیت کے بعد، تو تب یہ دین ہمارے اندر آتا ہے۔ وگرنہ ظاہر ہے کہ تلاوت قرآن کے لیے آپ کوئی بھی کیسٹ چلا دیں، کسی بھی حافظ قرآن کو پیسے دے کے اپنی ڈیوڑی میں بٹھا دیں، کون سا ایسا بڑا مسئلہ ہے؟ لیکن یہ دین اسلام نہیں ہے۔ دین اسلام اس عمل کا نام ہے جس میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک بات عمل کی دنیا میں روشنی پھیلاتی رہے، خوشبو پھیلاتی رہے، تب کہیں جا کر یہ بات بنتی ہے۔ اس اعتبار سے نظم و ضبط دیکھیے، کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو آپ کو نظام عبادت دیا گیا، جو اہل ایمان کو نظام عبادت منتقل کیا گیا، اس سے زیادہ کوئی بہترین نظم و ضبط آپ کو کسی معاشرے میں مل سکتا ہے؟ کیا ہم 5 بار نمازوں کو ادا کرتے ہوئے اتنا اچھا نظم و ضبط کسی اور ذریعے سے سیکھ سکتے ہیں؟ لیکن وہی بات ہے کہ عادت کو اپنا لیا گیا، اس میں سے وہ سبق نہیں سیکھا جو سیکھنا چاہیے تھا۔ ابن انشا نے بڑی اچھی بات کہی کہ محمود و ایاز کا شعر تو یاد کر لیا لوگوں نے، لیکن نماز کی صف میں کھڑے ہونے کے بعد محمود فوراً اپنے ایاز سے کہتا ہے کہ بھائی الگ رہو، تم ایاز ہو اور میں ہوں محمود، میرے پاس اختیار ہے۔ صف میں اکٹھے ہونے کے بعد دل اکٹھے نہیں ہوئے، ان کے قدم اکٹھے نہیں ہوتے، کردار اکٹھے نہیں ہوتے، تو یہ دماغ کا خناس اور دل کی خرابی جب تک دور نہیں ہوگی تو محمود و ایاز کے شعر یاد کرنے سے تو آپس کا تعاون پیدا نہیں ہوگا، اخوت پیدا نہیں ہوگی۔ اس اعتبار سے آیات، احادیث، اشعار، اقوال زرین، یہ سب رہنمائی کرنے کے لیے ہیں، ان کو بیان کرنے کے لیے، یہ حفظ کرنے کے لیے نہیں بھیجا گیا، اور یہ عمل ہوتا ہے زندگی میں داخل کرنے کی وجہ سے۔ انیق بھائی، ایک آخری بات اس میں ضرور، اور پھر آپ کے سوال جو بھی آئیں گے۔ دین کا مفہوم چونکہ ایک طویل عرصہ غلامی میں ہمیں یہ سکھا دیا گیا کہ یہ چند کچھ ایسے کام ہیں جن کو کر لو تو تمہارا دین پورا ہو جائے گا۔ دین میں شکل و شباہت کو بنا دیا گیا اور چند وظائف اختیار کر لیے گئے، ہم نے سمجھا کہ دین پر عمل کر لیا، باقی کام الگ۔
آج کی جو آیت بھی ہم نے منتخب کی وہ یہی آپ کی بالکل، گفتگو سے بالکل۔ قریب کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، فی السلم کافہ، پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، اور پورے کے پورے کس میں داخل ہو جاؤ؟ فی السلم۔ کتنا اچھا لفظ اور کتنا بہترین گہرا معنی رکھنے والا۔ ایک لمحے بھر کے لیے کوئی شخص یہ سوچے کہ ٹریفک چل رہی ہے اور اس میں سلامتی اور امن ہے، اس لیے کہ جگہ جگہ پر ٹریفک سگنلز ہیں، افراد موجود ہیں، وقت پہ گاڑی رکتی ہے، وقت پہ چلتی ہے، یہ ساری کی ساری سلامتی اور سلم کی ایک علامت ہے۔ جس وقت ہر گاڑی اپنی مرضی سے چلنا شروع ہو جائے، ہر بندہ اپنی مرضی سے سڑک کراس کرنا شروع کر دے، 1 منٹ کے اندر اندر چوک جو ہے وہ چوک ہو جائے گا، چاروں طرف کی تمام ٹریفک بلاک ہو جائے گی۔ سلم کہاں سے آئے گا؟ نظم و ضبط سے، اور نظم و ضبط جس معاشرے نے اپنایا وہاں پر سلامتی بھی ہے اور زندگی کو رواں دواں دیکھا بھی جا سکتا ہے۔ جہاں یہ نہیں ہے وہاں بات تو ہو رہی ہے لیکن حقیقت میں اس کا نتیجہ دیکھنے میں نہیں آ رہا۔ فی السلم کافہ، ہم سڑک پہ سلم کافہ پوری نہیں کر رہے، کسی اور قطار میں نہیں کھڑے ہو کے پورا کر رہے، کسی اور کام میں نہیں کر رہے، تو پھر فی السلم کافہ والی بات یقیناً ہماری زندگی میں نہیں آ سکتی۔ فی السلم کافہ والی بات ہماری زندگی میں نہیں آ سکتی۔ بنیادی اصول ہمارا دین ہمیں دیتا ہے، اور جس طرح ہم بار بار ایک بات کہتے ہیں کہ دین ہمیں باوقار انداز میں جینا سکھاتا ہے۔ 13 برس کی جو گفتگو ہم کرتے ہیں انسان سازی کے حوالے سے، پھر یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اللہ تعالیٰ فرائض رسالت بیان فرما رہا ہے قرآن کریم میں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان 13 برسوں میں وہ قدسی نفوس تیار کر دیے۔ آپ نے بات فرمائی، آپ نے فرمایا میرے سوال کے جواب میں کہ اگر اس طریقے سے ہٹا جائے تو ممکن ہی نہیں کہ وہ انسان سازی ہو سکے۔ ڈاکٹر صاحب، سمپل سوال آپ کی خدمت میں کہ کیا پاکستان یا پورے عالم اسلام میں اس طریقے سے یا اس طریقے پر کام ہو رہا ہے، انسان سازی ہو رہی ہے؟ اور انسان سازی جب ہو جاتی ہے تو کسی بڑے کام کے لیے اللہ تیار کرتا ہے، تو یہ 13 برس، اس کے بعد 10 برس معاشرے کے جو عقلی معیارات ہیں ان سے بھی قریب کیا جاتا ہے۔ یہ انسان، یہ بندہ مومن یہ تیار ہو گیا، لیکن اسے یہ معلوم ہی نہیں کہ میرے اطراف میں کیا ہو رہا ہے، یہ دنیا چل کیسے رہی ہے، اس کا جاننا بھی ایک مرد مومن کے لیے بہت ضروری ہے۔ تو یہ تمام چیزیں، یعنی یہ جو ایک فرد تبدیل ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا، آپ نے بتا دیا ہمیں، معاشرے تشکیل پا رہے ہیں یا نہیں، ہماری ریاستیں، یہ 58 ریاستیں، کیا اس میں کہیں آپ یہ دیکھتے ہیں کہ قرآن کریم جو ہمیں ہدایت دیتا ہے، صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس طرح کا انسان دیکھنا چاہتے ہیں، کیا ہم میں وہ خواص پیدا بھی ہو رہے ہیں یا محض گفتگو پھر گفتگو پھر گفتگو پھر گفتگو؟ انیک بھائی، 2 باتیں عرض کرنا چاہوں گا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم جو گفتگو کرتے ہیں جی، ایسا نہیں ہے کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، ٹھیک، اس لیے کہ اگر گفتگو بھی رک جائے تو پھر تو آہستہ آہستہ وہ جو احساس ندامت ہے، جو پشیمانی ہے، جو نقصان کے بارے میں انسان کے اندر ایک پریشانی پیدا ہوتی ہے، چبھن پیدا ہوتی ہے، وہ بھی ختم ہو کے رہ ٹھیک جائے، ہے، وہ ضروری ہے۔ وہ ضروری۔ اس وجہ سے بات بتانا، لیکن 2 شرطوں کے ساتھ، کہ جو بات کر رہا ہو وہ پورے اخلاص کے ساتھ کر رہا ہو، پوری دیانت کے ساتھ کر رہا ہو، اور پوری بات کر رہا ہو، ادھوری بات نہ کرے۔ ٹھیک ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہم ریاستوں کے اعتبار سے دیکھیں اور نظام اور سسٹم کے اعتبار سے دیکھیں تو یقیناً ایک پریشانی والی بات ہے کہ ہمیں کوئی بھی ایک مسلم ریاست ایسی نظر نہیں آتی کہ جہاں دین اسلام کو اس کے پورے تقاضوں کے ساتھ نظام کے طور پر، اداروں کے طور پر نافذ کر دیا گیا ہو، اور وہاں پر لوگ اسی طرح زندگی بسر کر رہے ہوں جیسے قرون اولیٰ میں، جیسے آپ علیہ السلام اور آپ کے اصحاب کے زمانے میں لوگ ایسی زندگی بسر کر رہے تھے۔ تو وہ تو ایسا نہیں ہو رہا، لیکن اس کے لیے کوششیں انفرادی طور پر اس انداز میں ہو رہی ہیں۔ مجھے کبھی کبھی یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے کوئی شخص گاڑی بنانا چاہتا ہے یا چلانا چاہتا ہے،
لیکن اس کے الگ الگ پرزے الگ الگ مقامات پر بن رہے ہیں اور کوئی انہیں اکٹھا بنا کے اکٹھا ایک جگہ پہ جوڑ کے ایک گاڑی بنا کے اسے چلانے کی کوشش نہیں کر رہا. ٹھیک. انفرادی طور پر الگ الگ لوگ اپنے اپنے جماعتوں اور اپنے اپنے فکر کے مطابق کچھ چیزیں سکھا رہے ہیں, لیکن ایک انسان, ہم بھی جانتے ہیں, آپ بھی جانتے ہیں, سارے انسان جانتے ہیں کہ ایک انسان کسی ایک عضو سے نہیں بنا ہوا, کسی ایک جز سے نہیں بنا ہوا. اللہ تعالیٰ نے ایک مکمل انسان بنایا ہے, ایک مکمل انسان کی صورت میں اسی صورت میں وہ چل سکتا ہے کہ جب سارے کے سارے اعضاء صحیح سلامت بھی ہوں, ایک دوسرے کے ساتھ تعاون بھی کرنے والے ہوں اور کسی ایک حکم کے مطابق وہ کام بھی کر رہے ہوں. ٹھیک. اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر شخص یہ جانتا ہے کہ عدل و انصاف قائم ہونا چاہیے, لیکن اگر عدل و انصاف والے ادارے عدل و انصاف قائم نہیں کریں گے تو پھر لاء کالج بڑھتے چلے جائیں گے, وکلاء بڑھتے چلے جائیں گے, ججز بڑھتے چلے جائیں گے, نظام نہیں بدلے گا, کسی صورت میں نہیں بدلے گا. اس اعتبار سے تعلیم ادارے بڑھتے چلے جائیں گے, اس اجتماعی نظام تعلیم کو اس روح کے ساتھ جس طرح آج ہم نے ذکر کیا ہے, جس طرح دیگر ترقی یافتہ ملکوں نے اختیار کر رکھا ہے, جب تک اس کو نہیں اپنایا جائے گا تو یقیناً اداروں کی فہرستیں بن جائیں گی اور بہت بڑی تعداد لوگوں کی ان ڈگریوں کو حامل بن جائیں گے, لیکن وہ نظام نہیں بنے گا. اچھا, ہمیں کوشش اس بات کی کرنی چاہیے, جی ہاں, آپ کے سوال کا جواب اس میں شامل ہے کہ انفرادی طور پر اور اجتماعی انداز میں پہلی بات یہ کہ دین اسلام کو ایک مکمل اجتماعی فکر کے مطابق اختیار کیا جائے, اور اس کا طریقہ ایک ہی ہے کہ پورا قرآن اور پورا رسول اس کو پڑھا جائے اور پڑھایا جائے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک خوش آئند بات ہے. شاید دنیا والے اسے جانتے ہیں کہ نہیں جانتے, لیکن تمام یونیورسٹیوں میں کم از کم ایک ایسا نوٹیفیکیشن جاری ہو چکا ہے کہ لوگوں کو پورا قرآن اور پوری سیرت پڑھائی جائے. سبحان اللہ, بہت بڑا اقدام ہے, لیکن بشرطے کہ اس پر عمل ہو جائے. جی بالکل, بلکہ یہ پورا قرآن اور پوری سیرت جو آپ نے بات فرمائی کہ ہم نے اپنے پروگرامز میں کئی مرتبہ یہ بات بھی رکھی ہے کہ پورا قرآن کلاس 1 سے لے کے ماسٹرز تک ایسا سلیبس ترتیب دیا جائے کہ وہ کلاس 1 میں بچہ آیا, 2nd میں آیا, 3rd میں آیا, میٹرک میں آیا, یا اے لیولز میں چلا گیا, اور جب وہ ماسٹرز کر رہا ہے تو اس 16 برس کی پڑھائی میں قرآن کریم سے وہ گزر چکا ہے. اور اسی طرح سیرت, اسوہ وہ بتایا جائے کلاس 1 کے بچے سے لے کے ماسٹرز تک. لیکن ترجیحات میں کیا یہ باتیں ہیں ہمارے بڑوں کے جو آپ نے بات فرمائی؟ ڈاکٹر صاحب, بہت اچھی بات ہے آپ نے فرمائی کہ تعلیمی نظام تبدیل ہونا چاہیے, قرآن کریم سے قربت ہونی چاہیے, سمجھ میں آنا چاہیے ہمیں. لیکن میرا سوال آپ کی خدمت میں جو تھا میں چاہتا ہوں کہ اسے ایک مرتبہ پھر ریپیٹ کروں, بلکہ اس کو ریفریز کر دیتے ہیں. کیا تلاوت قرآن کریم کے بغیر, کیا تزکیہ کیے بغیر, کیا علم و حکمت کی باتیں بتائے بغیر معاشرے میں تبدیلی آ سکتی ہے, فرد میں تبدیلی آ سکتی ہے, ریاست میں تبدیلی آ سکتی ہے؟ مایوسی کی بات بالکل نہیں ہے. یا ایھا رسول بلغ ما انزل الیک من ربک, جو آپ پر نازل ہم کر رہے ہیں اس کا ابلاغ کر دیجئے. انیق بھائی دیکھیے, پہلا جواب اگر میں آپ کے ان سوالوں کو اکٹھا کر کے دوں تو یقیناً ایسی تبدیلی محض تلاوت قرآن سے نہیں آ سکتی. لیکن دوسرا اس کا حصہ یہ بھی ہے کہ اگر آغاز ہوا ہے ایک قدم سے, اس قدم کو جو ہے وہ قابل ستائش الفاظ میں بیان کرتے ہوئے اگلا قدم دکھانا چاہیے کہ اب یہ کرنا ہے. دیکھیے ابھی جو قدم اٹھایا ہے اس میں بالکل واضح انداز میں یہ بھی لکھا گیا ہے کہ اس کا نہ امتحان لیا جائے گا, اس کا کوئی نمبر اس میں شامل نہیں کیا جائے گا, محض اسے ایک ڈگری کی کمپلیشن کے لیے شرط قرار دیا گیا ہے. چلیں اللہ کا شکر ہے اتنے عرصے کے بعد ایک قدم یہ بھی اٹھایا گیا, وگرنہ وہ زمانہ ہم نے دیکھا ہوا ہے, آپ نے بھی دیکھا ہوا ہے کہ یونیورسٹی کے طالب علم نماز پڑھتا ہوا دکھائی دے تو لوگ انگلیاں اٹھاتے تھے کہ اچھا یونیورسٹی میں آ گیا اور نمازیں پڑھ رہا ہے. اور اس اعتبار سے لیکن یہ قابل ستائش عمل ہے. لیکن اگلا راستہ یقیناً آپ کے یہ پروگرام, دیگر بہت سارے لوگ
جو اس طرح کے سلسلے چلا رہے ہیں وہ روشنی دکھائیں گے، وہ روشنی سکھائیں گے یقیناً، اور یقیناً وہ وقت آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ رہا ہے۔ کون خوش نصیب ہے جو اس قدم کو آگے بڑھاتا ہے، اور کون بد نصیب ہوگا کہ جو اس کے راستے میں رکاوٹیں پیدا کر رہا ہے ٹھیک ہے یا ڈاکٹر کر صاحب، سکتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب ایک چیز ہوتی ہے نا، ایک شارٹ ٹرم پلاننگ، ایک ہوتی ہے لانگ ٹرم پلاننگ، ایک کریٹیکل پاتھ ہوتا ہے کہ یہاں سے چلنا ہے، یہاں پہنچنا ہے۔ علم اور حکمت کی بات، یہ بھی اس آیت میں علم و حکمت کی بات اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، بلکہ فرائض رسالت کے ذیل میں فرما رہا ہے۔ تو علم و حکمت کے لیے کوئی پلاننگ ہمارے پاس نظر نہیں آتی من حیث الامہ۔ اقبال نے، جس کے آپ بہت بڑے عاشق ہیں ڈاکٹر صاحب، اقبال نے ایک کتاب آئی خطبات اقبال کے، کہ ریکنسٹرکشن آف ریلیجس تھاٹس ان اسلام۔ جتنی یہ گرد یہ پڑ چکی ہے، انٹرو میں بھی آپ نے بات فرمائی تھی، میرے انٹرو کے بعد شروع میں آغاز میں آپ نے یہ بات فرمائی تھی کہ کہیں ایسا تو نہیں ہو رہا کہ ہم جو کچھ سمجھ رہے ہیں وہ ہو ہی نہ۔ ہمارے معاملات، یعنی دین کی جو سمجھ ہے یا فہم دین جسے ہم کہتے ہیں، اسے واضح ہونا چاہیے، اور اقبال نے اس پر بڑا کام کیا۔ کیا وہ مرد مومن جو دین کو مطلوب ہے اس کی تلاش میں اور اس کی تراش میں، کیا ہمیں جو تعلیمات ہمیں دی جا رہی ہیں، دینی تعلیمات، اس کو ری وزٹ کرنے کی ضرورت تو نہیں ہے؟ اشد ضرورت ہے، اشد ضرورت، صرف ضرورت نہیں ہے بلکہ اشد ضرورت ہے، کیونکہ انسان کا فہم غلط ہو تو راستہ بھی غلط ہو جاتا ہے، منزل بھی غلط ہو جاتی ہے، انسان وہاں پہنچ ہی نہیں سکتا۔ اس لیے وہ جو 300 برس کی غلامی کا دور ہے وہ ابھی تک موجود ہے، اور اسی آب و تاب کے ساتھ اور اسی جو ہے نا وہ قوت کے ساتھ موجود ہے۔ اس کو ہٹانا، اس کو بدلنا آسان کام نہیں ہے، لیکن یقیناً ہم نے ضرب لگاتے رہنا ہے، بتاتے رہنا ہے، قرآن مجید کی آیات کی روشنی میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں۔ انیق بھائی، میں ایک جملہ ضرور کہنا چاہوں گا۔ ارشاد۔ دنیا میں بے شمار لوگ ہیں اہل ایمان میں سے، مسلمانوں میں سے، جو خیر خواہ ہیں اور اچھی نیتیں رکھتے ہیں، با اخلاص ہیں، لیکن خرابی وہاں پیدا ہوتی ہے جہاں کسی شخصیت کو یا کسی ایک جز کو کل بنا کے لوگوں کے سامنے پیش کر دیا جائے اور انہیں کہا جائے کہ یہی دین اسلام ہے۔ شیطان کی ایک چال ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ کا پورا دین لوگوں کو سمجھ میں نہ آ جائے، مختلف چیزوں میں الجھا کے رکھ دیا جائے۔ اس لیے اس چٹان کو توڑنے کے لیے مسلسل ضربات کی ضرورت ہے، اور قرآن سے بہتر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے بہتر کوئی اور ہتھیار نہیں ہے جو اس چٹان کو توڑ سکے اور اس راستے کو کھول سکے۔ ٹھیک ہے، اب اس چٹان کو جو توڑ سکے اور جو کھول سکے، چند کام، کیونکہ ہم پروگرام کے آخری مرحلے میں داخل ہو گئے ہیں، چند منٹ باقی ہیں ہمارے پاس۔ آپ ارشاد فرمائیے کہ من حیث القوم ہمیں کیا کرنا چاہیے، جو ریاست کے ذمہ دار ہیں، جو بڑے ہیں ہمارے، جن کے رتبے ہیں سوا، ان کو سوا مشکل ہے، ان کے کام کیا ہونے چاہیے، اور ایک یعنی مجھ جیسا ایک عام آدمی اس ریاست کا، وہ اپنے حصے کی شمع کس طرح جلائے؟ آپ ارشاد فرما دیجیے۔ انیق بھائی، میں نے کیا ارشاد کرنا ہے، میں تو خود اس کا طالب علم ہوں۔ حقیقت میں ہر ایک فرد کی اپنی اپنے سطح پر ذمہ داری ہے، لیکن کم از کم مختصر ترین انداز میں اگر کوئی جاننا چاہے تو ہر فرد کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ سچ اختیار کرے، سچ کو تلاش کرے اور سچ پر عمل کرنا شروع کر دے۔ دیکھیے، جملہ بظاہر چھوٹا سا ہے، لیکن اگر میں استاد کی حیثیت میں، ایک جج بحیثیت جج کے، ایک وکیل بحیثیت وکیل کے، ایک وزیر بحیثیت وزیر کے، ایک پروگرام آفیسر اپنے ہر ایک فرد جو جس شعبے میں ہے، اپنے شعبے کا سچ تلاش کرنے کے لیے اسے کوشش کرنی چاہیے، اور اس کے مطابق جھوٹ سے بچتے ہوئے، بددیانتی سے بچتے ہوئے سچ کے راستے پر چلنا شروع کر دینا چاہیے۔ ایک قدم چلے گا، یقیناً اللہ تعالیٰ اسے دوسرا قدم اٹھانے کی یہ برکت عطا کرے گا، توفیق عطا کرے گا۔ لیکن اگر میں سچ بولنا ہی نہیں چاہوں گا،
میں نے ارادہ ہی نہیں کیا کہ میں نے سچ پر چلنا ہے اور سچ کے راستے کو اختیار کرنا ہے، جی تو میرا رب جو ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ بس کان پکڑ کے اس پہ چلا دے گا، ایسا نہیں ہے، وہ مجھے بدل کے کسی اور بندے کو لے آئے گا. جس طرح آج کی آیات اور گزشتہ کئی موقعوں پر ہم نے قرآن مجید کی یہ آیات پڑھی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے لیے قوم کو بدل دینا، افراد کو بدل دینا کوئی مسئلہ نہیں ہے. بے شمار اس کی مخلوقات ہیں اور بے شمار نسلیں ہیں جو اس کے منصوبے میں شامل ہیں، ہم سے زیادہ بہتر انداز میں اس پر عمل کرنے والے بن جائیں گے. لیکن مجھے تو اپنے مستقبل کی فکر ہے نا. میں نے مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے حضور کھڑا ہونا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا کرنا ہے. کس منہ سے سامنا کریں گے؟ وہاں میری کامیابی اور ناکامی کا معیار کیا ہوگا؟ ٹھیک تو مجھے تو اپنے لیے بہتر سوچنا چاہیے. اس لیے سچ تلاش کریں، سچ پر عمل کریں اور سچ کے راستے پر چلنا شروع کریں. ٹھیک ہے. اور جو بھی شعبہ ہو اس میں ایکسیلنس حاصل کریں، اس علم کو دین کا غلام بنا دیں، اس علم کو مشرف با اسلام کریں اور پھر معاشرتی قدر بنا دیں اسے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب؟ یقیناً یہی. اور معاشرے کو خوبصورت بنائیں، معاشرے کے جمال میں اضافہ کریں. جب ہم دنیا میں آئے تھے تو ہم سے پہلے بہت سارے لوگ اس دنیا کو حسین بنا کے چلے گئے تھے. جب ہم دنیا سے جائیں تو اس خوبصورتی میں اضافہ کر کے جائیں، اس کے بھدے پن میں اضافہ نہ کریں. آمین. ٹھیک ہے نا ڈاکٹر صاحب؟ آمین. بہت شکریہ اچھا جناب، اب آپ یہ نے بہت آخری بات آپ کی خدمت میں وہ یہ کہ یہ تو فرد کی ذمہ داری ہے. آپ نے بیان فرمائی، ہمیں تعلیم کیا. اب آپ یہ فرمائیے کہ جو بڑے ہوتے ہیں ہمارے، جو حکمران ہیں ہمارے مسلمان حکمران، جو نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں، قرآن سے محبت کرتے ہیں، ان پر بھی کچھ ذمہ داری اللہ تعالیٰ عائد کر رہا ہے. اور جس نبی کا وہ کلمہ پڑھ رہے ہیں اس نبی کے کچھ تقاضے بھی ہیں کہ تم کو ہم نے حکمران بنایا، تمہیں ایک مقام دیا، تمہیں ایک مرتبے پہ بٹھایا، تمہاری کچھ ذمہ داری بھی ہے. اور کم از کم تم اپنی ریاست کے تعلق سے اس انداز میں نہیں سوچو جس طرح ایک سیکولر ریاست کا حاکم سوچتا ہے، کیونکہ تم غلام ہو محمد مصطفیٰ کے. اللہ اکبر. انیق بھائی دیکھیے، یہ بات بالکل واضح ہے اور قرآن و سنت اس کی تائید کرتے ہیں. جیسے جیسے فرد اپنی ذمہ داری کے اعتبار سے بڑھتا ہے ویسے ویسے اس کے کام بھی بڑھ جاتے ہیں. ایک عام آدمی کو ممکن ہے 10-15 سوالات سے بس گزار دیا جائے، لیکن جتنے بڑی ذمہ داری پر کوئی فرد بیٹھا ہوا ہے، کوئی جج ہے، کوئی جو ہے وہ فوجوں کا سربراہ ہے، کوئی ملک کا سربراہ ہے، کسی عہدے کا جو ہے وہ حامل ہے، تو جیسے جیسے رتبہ بڑھے گا ذمہ داری بڑھتی چلی جائے گی اور اس کا حساب اتنا ہی زیادہ سخت ہوتا چلا جائے گا. اللہ کتنے نادان اور بیوقوف لوگ ہیں وہ لوگ کہ جو بڑے بڑے منصبوں پر آ جاتے ہیں اور اپنی فکر بھی نہیں کر رہے. ہم یہ نہیں کہتے کہ قوم کی فکر کرو، اپنی ہی فکر کر لو. اپنی فکر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے ادارے کو کم از کم درست کرنے کی کوشش کریں. یہ وقت جس سے ہم گزر رہے ہیں، یہ جملہ اگرچہ سینکڑوں ہزاروں بار ہم سن چکے کہ پاکستان ایک بہت ہی کٹھن دور سے گزر رہا ہے اور دو راہے پہ کھڑا ہے، ایسا نہیں ہے. حقیقت میں ہر دور جو بھی ہوتا ہے وہ کٹھن ہی ہوتا ہے. انسان ہی اسے آسان بناتے ہیں اور اس مشکل کو آسانی کی طرف لے جانے کا راستہ سوچتے ہیں. آج کے وقت میں اگر ہماری عدالتوں نے سچا فیصلہ نہ کیا، ہمارے حکمرانوں نے صحیح اور مناسب ایکشنز نہ لیے، تو اس ملک کو تباہی سے کوئی نہیں بچا سکتا. اللہ تعالیٰ نے یہ ہمیں قرآن مجید کی آیات میں لکھ دیا ہے کہ تم اپنے حالات نہیں بدلو گے تو ہم بھی تمہارے حالات نہیں بدلیں گے. تو اللہ تعالیٰ کی بات سچی ہے، بالکل یقیناً، جھوٹ تو نہیں بولتا. یقیناً. لیکن اللہ تعالیٰ اس پر سوچنا چاہیے. جی یقیناً سوچنا چاہیے، عمل کرنا چاہیے. اور الحمدللہ ہمارا ملک، ہماری ریاست، اس پر اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہوتا رہتا ہے. کئی کڑے امتحانات اس مملکت نے دیکھے لیکن سرخرو ہوئی، اور اللہ تعالیٰ اس مملکت کو، اس ریاست کو ضائع نہیں ہونے دے گا. یقیناً وہ ظاہراً کام اگر نہیں ہو رہا تو اللہ یقیناً ہمیں ہماری غیب سے مدد فرمائے گا. بس یہ کہ ریاست میں رہنے بسنے والوں کو مایوسی کی ضرورت نہیں.
اپنے حصے کی شمع جلانی ہے، اپنے حصے کا کام کرنا ہے، جس طرح ڈاکٹر صاحب آپ نے ہمیں تعلیم کیا۔ پاکستان بہت آگے جائے گا، اس میں آج مختلف پاکٹس میں گفتگو ہوتی ہے کہ کیا حالات ہو گئے، کیا معاملہ، مستقبل کیا ہے پاکستان کا۔ قوموں کی زندگی میں کئی اس طرح کے مراحل آتے ہیں، لیکن زندہ قوم وہی ہوتی ہے جو ہر مسئلے کا مقابلہ کرتی ہے اور اس کو شکست دے کر آگے بڑھ جاتی ہے۔ آج جو دنیا کی بڑی اقوام ہیں، جو دنیا کو گورن کر رہی ہیں، ان کے بھی حالات ہم دیکھ لیں اور پڑھ لیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اس سے زیادہ برا وقت ان پر آیا تھا اور انہوں نے اسے شکست دی، اور آج ایک لمبا عرصہ انہوں نے لگایا، کام کیا، قوم کی تعمیر کی، اور آج ان کی قوم، ان کا ملک آگے چلا گیا، اور انشاءاللہ بہت جلد پاکستان بھی اس فہرست میں موجود ہوگا، یہ ہمارا یقین ہے۔ ٹھیک ہے اللہ ڈاکٹر تعالیٰ صاحب؟ ہمیں اس راستے کا مسافر بنائے، اور جس طرح آپ نے فرمایا کہ جب ہم اس دنیا سے جائیں تو بھلائی میں اضافہ ہو، ہم کوئی جو ہے نا وہ بھدا کام کر کے نہ جائیں، بلکہ اچھا کام کر کے اچھا جائیں۔ کام کر کے جائیں اور اس کائنات کے جمال میں اضافہ کر کے جائیں۔ ڈاکٹر صاحب میں آپ کا بڑا ممنون، بڑا شکر گزار، آپ تشریف لائے، اور ہمیشہ کی طرح آج بھی ہم نے بہت سیکھا۔ ہمارے علماء کو اللہ سلامت رکھے، تشریف لاتے ہیں اور قرآن سے ہمیں قریب کر دیتے ہیں۔ کوئز، کل کا سوال یہ تھا کہ 8 ذی الحج کا دن حجاج کہاں گزارتے ہیں؟ درست جواب منی میں۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے۔ غزوہ خندق میں کتنے دن تک مدینے کا محاصرہ کیا گیا تھا؟ 15 دن تک، یا 30 دن تک، یا 45 دن تک؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 0092221 345 27 ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 009221343 00980۔ ہمارا ای میل ایڈریس ps@dunyatv.tv، ہمارا SMS کا نمبر 3031، اور ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 0092321825019 وقت قرآن اندازی کا۔ لیکن کراچی میں کوئی مہمان نہیں، تو یہ ذمہ داری میں ادا کر رہا ہوں، اور آج کے یہ جو ونر ہیں ان کا نام ہے نجم حسن، اور ان کا تعلق ہے سیالکوٹ سے۔ نجم حسن صاحب آپ کی خدمت میں دنیا ٹی وی کی جانب سے دینی کتب پر مشتمل گفٹ ہیمپر آپ کے گھر بذریعہ کوریئر روانہ کیا جا رہا ہے۔ آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ پیام صبح کا اختتام ہوتا ہے روزانہ ایک قول پر، اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا۔ آپ فرماتے ہیں نعمتوں کی فراوانی کے وقت کبھی مغرور نہ ہو، اور سختیوں کے موقع پر کمزوری کا مظاہرہ نہ کرو۔ نعمتوں کی فراوانی کے وقت کبھی مغرور نہ ہو، اور سختیوں کے موقع پر کمزوری کا مظاہرہ نہ کرو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔